اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، یہاں یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جتنا کائنات کا نظام پھیلا ہوا ہے، یہ نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ کائنات کا یقین قدرت سے استفادے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ساری قرآن کی آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ بس اللہ تک وہ پہنچے گا جو نظام کائنات کا ابراہیم علیہ السلام کی طرح انکار کرتا چلا جاوے، وہ پہنچ جائے گا۔ کیونکہ توجیہ کہتے ہی اس کو ہیں، قبلے کی طرف منہ کریں، اس کو نہیں کہتے توجیہ۔ توجیہ کہتے ہیں دل کے رخ کے صحیح ہونے کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام شکلوں کا انکار کر کے اس کا اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالی کسی بھی ایمان والے کے ایمان پر آمنا کہنے پر اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک اس کو آزما کر نہ دیکھ لیں۔ یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ رخ صحیح ہو گیا یا نہیں۔ ساری نمرودیت خلاف ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا طے کیا گیا۔ یہ سارا امتحان ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزوں، سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ پر جمنا کمال ہے۔ سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ بولنے پر آنے والے حالات پر اپنی سچ پر جمنا یہ کمال ہے کہ ایمان کا امتحان ہوگا۔ کوئی مومن ایمان کے امتحان کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ آزمائش بڑی سخت تھی کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور سب سے بڑی مخلوق جبرائیل وہ اپنے ساتھ سمندر اور پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر کہ بتلائیے کیا چاہتے ہیں؟ اس پہاڑ کو یہاں سے لے جاؤں یا اس آگ کو پانی کے سیلاب سے ختم کر دوں؟ فرمائیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو عزیزوں، اس موقع پر یہ کہنا اما الیک فلا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آگ کو حکم براہ راست دیا ہے، کوئی سبب اختیار نہیں کیا آپ نے آگ کے بجھانے کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے درمیان کسی چیز کو ذریعہ نہیں بنایا کہ ابراہیم تم نے میرے اپنے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو میں نے اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا۔ تو جی اس کو کہتے ہیں کہ دل کا رخ محض اللہ کی طرف پھر جائے۔ اس توجیہ کی یہ محنت ہے، اس توجیہ کی یہ محنت ہے۔ اس لیے نظام کائنات کا ہر قدم پر انکار کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میں اور آپ تو کیا، انبیاء علیہ السلام کے چاہنے سے بھی نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ میں اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے؟ دنیا کے مالداروں کی، سائنسدانوں کی تو حیثیت کیا ہے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی چاہت پر بھی نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اپنے ہر ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جتنا ظاہری نظام ہے اس کا انکار کیا کرو قدرت کے مقابلے میں۔ ایمان سب سے پہلے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ بھئی اپنے بیانات میں ایمانیات غالب رکھو۔ یہ ہمارے کام کا امتیاز ہے اور یہ کام کی روح ہے، اس کی جم کر دعوت دیا کرو۔ قصے، کہانی اور مضامین کی طرف نہ جاؤ۔ اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ بھئی اپنے بیانات میں ایمانیات غالب رکھو، ایمانیات غالب رکھو۔